پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہر وقت مانگنا چاہیے۔ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہم جتنی بھی شکر ادا کریں ہم نہیں کر پائیں گے۔ ہم اگر تا عمر اپنی پیشانی سجدے میں رکھیں موت تک، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم ان کی شکر ادا نہیں کر سکیں گے اور نہیں کر سکیں گے۔ اسی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ کیوں ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کی طلبگار ہونا چاہیے۔ تو آج میں یہ ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کیوں ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کیوں ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کا طالب بننا چاہیے۔ تو چلیے آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب بڑھیں تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے جتنے بھی دوست اور عزیز و احباب ہیں ان لوگوں کو ان باتوں کا پتہ چل جائے۔ تو چلیے آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے، اکثر و بیشتر علماء کرام یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، شاید آپ نے سن رکھا ہو لیکن میں آج بیان کروں گا، آپ دل کی کانوں سے یہ واقعہ سن لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پیارے دوستو، کہیں پہ ایک بزرگ شخص رہتا تھا، ایک بزرگ کسی علاقے میں رہتا تھا، بہت ہی نیک پارسا اور عبادت گزار تھا، ہر وقت اپنی عبادتوں میں لگا رہتا تھا، کیونکہ وہ کسی ایک محلے میں رہتا تھا، کسی غار میں یا کسی ویرانے میں نہیں تھا، وہ کسی معاشرے میں تھا، وہ کسی علاقے اور کسی سماج میں رہ رہا تھا، لیکن وہ اسی سماج میں عبادت کرتے کرتے اسے ڈسٹربنس کا سامنا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ پاک، مجھے ایک ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں میں ہوں، آپ ہوں اور عبادتیں ہوں، باقی کچھ بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ میں یہاں اپنے علاقے میں رہ کے عبادت تو کر رہا ہوں، آپ کا جو عبادت کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا، جو عبادتیں میں چاہتا ہوں کہ تن من دن سے کروں ویسا نہیں ہو پا رہا، کیونکہ کبھی دیکھو بچے ہیں، کبھی دیکھے کیا ہیں، کبھی دیکھو کیا ہیں، بس اسے ڈسٹربنس کا سامنا تھا۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، لیکن انسان ہوتا ہی جلد باز ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ میں نے اس سے پچھلی بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ انسان کی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی، کبھی بھی رد نہیں جاتی دعائیں، کیسی بھی دعائیں ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، دعائیں جو بھی ہوں جائز ہوں، ناجائز نہیں، جائز دعائیں کبھی رد نہیں جاتی، وہ دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، یا وہ دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، یا وہ دعائیں آپ کے لیے قیامت کے دن ذخیرہ بن جاتی ہیں۔ دعائیں رد نہیں جاتی، کوئی بھی دعائیں۔ میں نے ویڈیو بنا دیا تھا، اپلوڈ بھی کر دیا تھا کہ دعائیں کیسے رد نہیں جاتی، ہماری دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں۔ یہاں میں ویڈیو لگا دوں گا، آپ لوگ دیکھ لیں، وہ ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈال دوں گا، وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو پیارے دوستو، بات یہ ہے کہ یہ جو بزرگ تھا اس کی دعا قبول ہو گئی، لیکن اسے ابھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ انسان ہوتا ہی جلد باز ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں کسی سفر میں، کسی علاقے میں، کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ یہ اپنی سفر کی تیاری کرنے لگا، کسی کام کی غرض سے یہ سفر پہ جا رہا تھا۔ جب یہ سفر پہ نکلا تو سفر بھی سمندری سفر تھا۔ جب یہ سفر پہ نکلا تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، سمندری جہاز کے ساتھ ان لوگوں نے اپنا سفر اسٹارٹ کیا۔ جب یہ چلے گئے بہت دور، خشکی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، سمندر کے بیچوں بیچ ان لوگوں کی یہ جو سمندری جہاز ہے اس کو کسی سمندری طوفان نے آ گھیر لیا۔ جب طوفان آیا تو طوفان بہت خطرناک اور شدت والا تھا، ان لوگوں کی پوری جہاز برباد ہو گئی، سارے لوگوں سمیت، صرف اور صرف یہی بزرگ رہ گیا باقی، یہ زندہ بچ گیا، اور یہ بھی کسی لکڑی کے پٹے پہ، کسی لکڑی کے تختے پہ اسی طرح بیٹھا رہا، سمندر کی موجوں کے سہارے، سمندر کی لہروں کے سہارے، بس یہ اسی طرح
तैरता हुआ दिन होता था, रात होता था, और ये अपनी इबादतें और अल्लाह अल्लाह भी करता था और डर भी रहा था कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। ये इसी तरह बस इसके 1-2 दिन गुज़र गए, लेकिन ये यहाँ दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह, मैं आपके बहुत नेक बुज़ुर्ग बंदा हूँ, आप मेरे हाल पे रहम कीजिए। अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, रहम करने वाला ज़ात है, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी ये जो तख्ता था जिस पे ये बैठा हुआ था, ये मौजों के सहारे, लहरों के सहारे इसी तरह चलते चलते किसी जजीरे पे जा पहुंचा। जब इसने वो जजीरे पे दरख्त भी बहुत ज़्यादा थे, जब इसने किसी दरख्त की टहनी को इस तरह पकड़ा, तख्ते से उतर के जजीरे पे चढ़ गया, तो वहाँ चढ़ के क्या देखता है कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या चीज़ उसने देखा कि उसने माशाल्लाह कहा, सुभान अल्लाह कहा। वहाँ उसने देखा कि जितने भी फ्रूट के दरख्त दुनिया में पाए जाते हैं, सारे दरख्त यहाँ मौजूद हैं और सारे लदे हुए हैं, फल हैं उनमें। और दूसरी बात यह है कि उसने एक मीठे पानी का चश्मा भी देखा। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उसने अपना पेशानी सजदे में रख दिया, सजदा शुक्राना अदा किया। उसने अपने दिल ही दिल में खुशियों से ये कहा कि या अल्लाह, मैं अपनी दुआओं में जो मांगता था कि ए अल्लाह ताला, मैं हूँ, आप हों और इबादतें हों, बाकी कुछ भी ना हो। ए अल्लाह पाक, आप तो रहमान और रहीम ज़ात हैं, आपने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये वही जगह है जो मैं अपने दुआओं में मांगता था। तो प्यारे दोस्तों, इसने अपनी दुआ को कबूल होते हुए अपनी आंखों के सामने देख लिया। अभी आगे की स्टोरी सुनिए, आगे की कहानी सुनिए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा हुआ कि ये यहाँ रहने लगा, इसे यहाँ डिस्टर्बेंस का कोई सामना न था। हर वक्त बस ये बावजू था, हर वक्त इबादत में लगा रहता था। यहाँ ये मीठे पानी का जो चश्मा था, ये इससे पीता था, वज़ू करता था, नहाता था, और बाकी ये जितने भी फल थे, दरख्त थे, फ्रूट वाले, ये इनसे अपने पेट का काम करता था, इनको खाता था, फ्रूट्स खाता था, अपने दिन गुजारता था। लेकिन बहुत ही मज़े से, बहुत ही लुत्फ़ से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, विदाउट ऑफ एनी डिस्टर्बेंस, ये अपना इबादत यहाँ जारी रखा हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, वाक़ये में आता है कि इसने 500 साल तक यहाँ बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के अल्लाह ताला का इबादत किया, लगन से, तन मन धन से, खुलूसी दिल से, इखलास के साथ। हर वक्त कोई काम नहीं था, हर वक्त ये अल्लाह ताला के ज़िक्र व फ़िक्र और इबादतों में लगा रहा, यहाँ तक कि 500 साल गुज़र गए। 500 सालों में इसकी क्या दुआ थी? ये यही दुआ करता रहता था हर वक्त कि ए अल्लाह, मुझे जब भी मौत देते हो, मुझे जब भी मौत देना तो सजदे की हालत में देना। तो अल्लाह ताला ने इसकी ये भी दुआ कबूल कर ली, इसको सजदे की हालत में मौत आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़ये में ये भी लिखा है कि क़यामत का दिन हुआ, महशर का मैदान लग गया, तो लोगों के जो आमाल होते हैं उनकी हिसाब किताब शुरू हो गई। बारी बारी लोग अपना हिसाब करने लगे, हिसाब देने लगे। तो जब इसकी बारी आई, जब इसको 2 फरिश्ते ला रहे थे, तो अल्लाह पाक ने जब भी देखा कि ये वही बुज़ुर्ग बंदा है मेरा, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको मेरे फज़ल व करम से जन्नत में ले जाओ। क्या चाहिए बंदे को और? इंसान दुनिया में इबादतें करता है, दुनिया में तकलीफ़ें काटता है, दुनिया में दीन की खिदमत करता है, तो वो अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की खुशी और जन्नत चाहता है। इसको जन्नत मिल गई। इसकी जो जन्नत का वीज़ा था ना, उस पर टप्पा लग गया। अभी फरिश्ते इसको लेके जा रहे थे जन्नत की तरफ। इंसान है ना, इंसान का क्या करें। तो जाते जाते इसके दिल में ख़याल आया कि अल्लाह ताला ने कहा इसको मेरे फज़ल व करम से जन्नत में ले जाए। यह जो मेरी इबादतें थी, ये कहाँ गई, ये कहाँ गई?
تو اس کے دل میں یہ وسوس آنے لگا۔ جاتے جاتے اس نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے روک دو اور مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ جو چاہیے تھا وہ مل گیا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور جنت، یہ تو آپ کو مل گئے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے بید جانتے ہیں، وہ دلوں کے راز جانتے ہیں، وہ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا معاملہ چل رہا ہے، وہ تو دلوں کے بید بھی جانتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کو منتیں سماجتیں کرنے لگا کہ مجھے لے جاؤ، مجھے کوئی کام ہے۔ تو فرشتے بھی اس کو لے کے واپس آ گئے۔ جب یہ یہاں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بندہ آپ کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ پاک، میں نے 500 سال تک وہاں جزیرے میں عبادتیں کی، 500 سال تک بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی دخل کے، بالکل خاموشی کے ساتھ تن من دھن لگا کے میں آپ کی عبادت کرتا رہا۔ میری یہ ساری عبادتیں اور وہ پیچھے والے عبادتیں جو میں نے علاقے میں کی تھی، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں رہ کے، واقعی ان میں ڈسٹربنس تھا، لیکن میں آپ کی عبادت کرتا رہا، وہ عبادتیں، یہ سب، اور آپ نے کہا کہ اسے میرے فضل و کرم سے جنت میں لے جائیے۔ تو یا اللہ تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندہ آپ حساب کتاب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بندے نے کہا نہیں اے اللہ پاک میں حساب کتاب کرنے نہیں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جب آپ نے یہ پوچھا، جب آپ یہ پوچھنے آئے ہیں تو آپ حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں، اور کیا مسئلہ ہوگا؟ جنت آپ کو دے دیا، اپنی خوشنودی اور اپنی رضا دے دی، پھر بھی آپ واپس آئے ہیں تو آپ حساب کتاب کرنے آئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی جتنی بھی ساری نیکیاں ہیں سب کے سب لے آؤ، اس کی نیکیوں کا دفتر پورا اٹھا کے لے آؤ، یہاں ترازو کے اس پلڑے میں رکھ لو۔ تو اس کی ساری نیکیاں لائی گئیں، ساری نیکیاں لائی گئیں، ترازو کے اس پلڑے میں ڈالے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی ایک آنکھ نکالی جائے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ جب اس کی آنکھ نکالی گئی، اس پلڑے میں اس کی ساری نیکیاں، 500 سال کی یہاں کی نیکیاں جزیرے کی، اور باقی جتنا بھی عمر تھا وہاں اپنے گھر میں رہ کے اس نے عبادتیں کی، ساری نیکیاں، جو نیکیاں اس نے کی تھی سب کے سب ترازو کے اس پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں صرف ایک آنکھ نکال کے فرشتوں نے رکھ دیا۔ تو اس کی جتنی ساری نیکیاں تھیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوا ان کا؟ سارے کے سارے چٹکیوں میں اڑ گئے، ایک بھی نیکی باقی نہیں رہا۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی لیے میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، سب سے پہلے ہم خود سے شروع کریں، اپنی باڈی سے شروع کریں کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی ناخن تک ہمارے جسم میں جو ہے سب کے سب انمول ہیں، سب کے سب قیمتی ہیں۔ ان کی قیمتیں ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، ان کی قیمتیں ہم یہاں دنیا میں ادا نہیں کر پائیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا میں نے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی آنکھ یا گردہ خراب ہو جائے، اگر بات خریدنے پہ آ جائے تو میرے اور آپ کی بس کی بات بھی نہیں ہے پیارے دوستو، ہم نہیں خرید پائیں گے، ہماری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی آنکھ یا کوئی گردہ خرید سکیں۔ کسی کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بخار کو چھوڑو، کسی کے دانت میں ہلکی سی درد آتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر یہی دانت گرا دیا جائے تو تب بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے، کھانے میں، چبانے میں، بات کرنے میں۔ یہ 32 دانت یہاں لگے ہوئے ہیں، ہماری زبان کنٹرول میں ہے، تب ہم صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے بات کر رہے ہیں۔
نہیں تو ہم بات بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہم اگر ساری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھ لیں تب بھی ہم قرضدار ہیں۔ کیسے قرضدار ہیں؟ یہاں دیکھیے، آپ لوگوں کو میں ویڈیو لگا کے دے دوں گا، یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قرضدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھ لیں، سب سے پہلے دماغ، سر، یہ سر کا کور کا جلد، یہ جو جلد لگا ہوا ہے، یار کن چیزوں کی بات کریں۔ یہاں آنکھ، گوشت کا کانچ آپ لوگوں نے یار دیکھا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آنکھ پہ ایک تحقیق ہوئی ہے، سائنسدان یہ دیکھ کے حیران رہ گئے ہیں کہ یہ جو آنکھ کا گوشت ہے نا، یہ کانچ کی طرح ہے، یہ ایک کانچ ہے۔ کانچ کا گوشت یہاں اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے تاکہ میں اور آپ دیکھ سکیں۔ کس کے لیے؟ میرے پیارے دوستو، یہ سب میرے اور آپ کے لیے۔ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کو خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ بدلے میں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ مزید نعمتیں، جنتوں والی نعمتیں، کہ وہاں نہ کوئی موت ہوگا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف۔ مزید یار نعمتیں۔ یہ جو ہلکی سی پیکیج ہمیں دی گئی ہے 50-60 سال کی، یہ تو مختصراً ہے۔ اس کے بعد جو پیکیج آنے والی ہے نا، وہ انلمیٹڈ پیکیج ہے۔ وہاں کوئی موت نہیں ہے۔ اگر کوئی جنت میں جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، وہاں ہر قسم کی آسائشیں اور آرام بھی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں کس چیز نے روکا ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کریں؟ یہ دنیا تو گزر جائے گی، ہر حال میں گزر جائے گی۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو گزر جائے گی، کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا تو بھی گزر جائے گی۔ یہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑے گا۔ ہم جو کچھ کریں گے اپنے لیے کریں گے۔ ایک مثال سے بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ دن بھر نکلتے ہیں، وہاں کسی جگہ پہ جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں، یا آپ کا اپنا دکان ہے، آپ وہاں محنت کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ کچھ کمانے کے لیے۔ کمائی کو کیا کریں گے؟ کمائی کو اپنی آسائش اور اپنی آرام کے لیے استعمال کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آخرت کی کمائی ہماری نیکیاں ہیں۔ ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے یار، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دین اسلام کے دنیا کی کاموں سے روکا ہے۔ اپنا حلال کمائی کریں، اپنا حلال کاروبار کریں، حلال طریقے سے اپنی رزق کی تلاش کریں۔ 24 گھنٹوں میں 5 وقت عبادت اور اذان ہوتی ہے۔ زیادہ اگر ہم ولی نہیں بن سکتے تو 5 وقت کم سے کم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، تاکہ اگر ہم مر جائیں، ہمیں موت آئے تو ہماری بخشش ہو جائے، ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس لیے پیارے دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے گریبان کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو راہ راست پہ لے آئیں، اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا لیں، تب اپنے عزیز، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اسی راستے پہ لانے کی کوشش کریں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ بھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز میں بناتا ہوں، اس لیے بناتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لوں، اپنے آپ کو راہ راست پہ لے آؤں، تب جا کے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی ان ویڈیو سے اللہ تعالیٰ اصلاح نصیب کرے، آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ راہ راست پہ لے آئے۔ یہی ریکویسٹ میں اس لیے آپ لوگوں کو کرتا ہوں کہ ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، جس کو آپ چاہتے ہیں۔ یار کوئی خاص میسج ہوتا ہے تو یہاں دنیا والی بات کر رہا ہوں میں،
کوئی خاص میسیج ہوتا ہے تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر جو شخص آپ کو عزیز ہے آپ یہ میسیج اسے فارورڈ کریں۔ تو میں بھی آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جو شخص آپ لوگوں کو عزیز ہے آپ یہ ویڈیوز ان کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں اور جنت کا حقدار بن جائیں۔ اپنے عزیزوں کو بچائیے، اپنے عزیزوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کیجیے، اپنے عزیزوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ تھا میرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، بہت لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز پسند آ گئے ہوں گے، اس لیے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔